وقف جدید کا پس منظر و مقاصد۔ میرے دل میں چونکہ خدا تعالیٰ نے یہ تحریک ڈالی ہے، اس لیے خواہ مجھے اپنے مکان بیچنے پڑیں، کپڑے بیچنے پڑیں، میں اس فرض کو تب بھی پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسیح آخر الزماں علیہ السلام کے ذریعے آسمان نے نو کی بنیاد ڈالی تو اسے مسخر کرنے کے سامان بھی کر دیے، اور آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے خلفاء نے بھی اس کی بہت ہی احسن رنگ میں تزئین کی۔ حالات کے موافق آپ علیہ السلام کے جانشینوں نے اپنی جماعت کے سامنے وقتاً فوقتاً ایسی تحریکات پیش کیں جنہوں نے اسلام احمدیت کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ فرزند ارجمند سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ، جن کو خدا تعالیٰ نے مسلم موعود کا مقام عطا فرمایا تھا، جب منصب خلافت پر متمکن ہوئے تو جماعت بہت سی مشکلات کا شکار تھی، بے شمار اندرونی و بیرونی خطرات منڈلا رہے تھے، اور دشمن تو درکنار باز اپنوں نے بھی ارتداد کی راہ اختیار کر لی اور جماعت پر ہنسی ٹھٹھا کی راہ اپنا لی، اور یہ ہر دو گروہ اس انتظار میں تھے کہ کب یہ کمزور جماعت اپنی آخری سانسیں لے کر فنا ہو جائے، مگر بارگاہ ایزدی میں کچھ اور ہی فیصلے کیے جا چکے تھے، اور خدا کی منشا کچھ اور ہی تھی جس سے نادان دنیا کے کیڑے غافل تھے۔ عظیم باپ کے اس عظیم بیٹے نے سوائے خدا کے کسی کی پرواہ نہ کی، اور یہ ثابت کر دیا کہ خدا کی تقدیر کس کے ساتھ ہے، اور دشمن کو بھی یہ باور ہو گیا کہ اس جری اللہ کی سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں، اور اس کو شکست دینا کسی دنیاوی طاقت کے بس کی بات نہیں۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جب مومنین کی کمزور سی جماعت کو لے کر آگے بڑھے تو خدا کی نصرت اور تائید کی چھاؤں ہمیشہ اس جماعت کے سر پر رہی، اور حوادث زمانہ اس کا بال بھی بیکا نہ کر سکے، اور یہ جماعت روز بروز ترقی کی منازل طے کرتی چلی گئی۔ بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ قسط نمبر 2 سننے کے لیے یوٹیوب چینل میسج آف اسلام کو وزٹ ضرور کریں۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جماعت احمدیہ کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔